السلام علیکم ویورز، میں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ آج جو ہم ٹاپک جس پہ بات کر رہے ہیں وہ اس کا تعلق ہمارے جو اس وقت ملک کی کنڈیشنز ہیں، مطلب یہاں کے جو حالات ہیں، آپ فنانشل لے لیں، پاور سیکٹر کو لے لیں، آپ لوگوں کے گھریلو حالات کو لے لیں، فیملی سسٹم کو لے لیں، ان سب سے ریلیٹڈ ہے۔ میں صبح تفسیر پڑھ رہا تھا، سورہ نام کی تفسیر تھی اور آیت تھی 152 آیت کی تفسیر میں پڑھا تھا۔ اس میں سے جو ہے نا ایک حدیث کوٹ کی ہوئی ہے ابن ماجہ سے، حدیث کا نمبر ہے 4019، اور یہ حدیث جو ہے کوٹ کی ہوئی ہے عبداللہ بن عمر نے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ یہ جو حدیث آپ کو سنائی جائے اور شاید میرے زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں کچھ اچھا کرنے کی کنڈیشن میں آ جائے اور کچھ کوشش ایسی کرے جیسے کچھ بہتری ہو جائے۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، سب لوگ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، گھر بار میں، فیملی میں، تو کافی کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنے میں تو ہمارا فرض ہے، کوشش ہی ہم سے کہا گیا ہے، نتائج تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، یا تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ، اور میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ یعنی کہ 5 چیزیں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ مہاجرین تم میں سے کوئی ان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو آج کل ہم جن میں بہت زیادہ ہم اپنے ارد گرد جہاں مرضی نظر دوڑا لیں وہاں ہمیں مل جائیں گی۔ پہلی بات، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان میں سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ فحاشی عام ہونا، اب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ کس چیز کو فحاشی کے زمرے میں لے کے آتے ہیں اور کس کو نہیں لے کر آتے۔ مطلب میرا اوپینین ہے، جو میں نے جتنا دین کو پڑھا یا سمجھا ہے اس حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیم برہنہ عورتیں باہر پھیر رہی ہیں نا، نیم برہنہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے بھی ایسے ہیں کہ اس کے اندر سے ہر چیز واضح ریا نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو ٹک ٹاک پہ نظام چل رہا ہے، ٹک ٹاک کا تو چلے نام زبان پہ چڑھا ہوا ہے، فیس بک کے اوپر ریوز ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہیں، ہمارا میڈیا چینلز، ڈرامے، موویاں جو بن رہی ہیں، اور بلکہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے سینموں کی لیے بڑے فنڈز بھی مختص کیے ہیں اس دفعہ۔ تو یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فحاشی ہی ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی جدت کا نام دیں جی کہ یہ جدید ہے، یہ بلا ہے، وہ اگر عورت کو ننگا کرنا جدت ہے تو جانور تو بہت زیادہ جدید ہے، وہ تو ہم مطلب وہاں تک جتنے وہ ننگے گھومتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں کافی سارا ٹائم لگنے والا ہے۔ اور اس کے کانسیکوینسز کہیں کہ ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو پہلے نہیں ہوں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں روز کوئی نئی بیماری، کوئی موکی پاکس نکل کے آ جاتا ہے، کبھی یہ کرونا آ جاتا ہے، کبھی آپ کے پاس ایڈز ہے، ہزار بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ دیکھیں کہ جدت کے نام پہ یہ جو ہم نے عورت کو رہا کرنے کا نظام جس کو ہم نے ڈیولپ کرنا سٹارٹ کیا، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا، اس کو روکیں۔ دیکھیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماں کو، ان کو سے بات کریں، ان کو کنونس کریں۔ دیکھیں لڑ نہیں پڑیں گے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کسی کو جا کے چپیڑے مارنی سٹارٹ کر دیں گے، نہیں، بات کریں، کنونس کریں ان کو۔ یار دیکھیں اسلام کام کرنے سے کسی کو نہیں روک رہا، اور جتنا فیمنسٹ اسلام ہے نا، جتنے عورت کے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورت کو، جن کے اوپر جتنی سختی اسلام کرتا ہے مردوں پہ کہ ان کے حقوق کو پورا کرے، دنیا میں اور کسی جگہ پہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ مگر عورت کو ننگا کر کے جو ہے نا نمائش بنانا، کہ ببل گم سے لے کے صابن بیچنے تک ہر چیز کے لیے اسی کو نچانا ہے ننگا کر کے، یہ غلط ہے۔ تو خیر دوسری جو چیز تھی 5 میں سے وہ یہ تھی کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ناپ تول کی تو اب بات ہی نہ کریں، مطلب میرا دل کر رہا تھا کہ اس ویڈیو میں بھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ لوگ جو ہیں نا انہوں نے پہلے سے بھر کے نیچے گلے ہوئے سیب رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وٹے لینے کے لیے اور ہیں، جو سکیلز ہیں وہ دینے کے لیے اور ہیں، بے ایمانی ہر رنگ سے کی جا رہی ہے۔ اور کہا بلا کیا جا رہا ہے کہ جی یار چلتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ میں کافی سارے لوگوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں جو آنے والے کے آنکھوں میں مٹی ڈال دیتے ہیں کاریگری ٹیکنیکل ورڈز یوز کر کے میجرمنٹس کے اندر۔ یہ ایک ناپ تول کا مراد صرف وہ تکڑی والا ناپ تول ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کسی کو دیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں، اگر آپ اس میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں تو آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔
اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں سارے. ہم سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیے ہیں کہ قحط سالی ہوگی، شدید تنگی ہوگی، بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے. تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کر رہی ہے؟ بجلی کے بل دیکھ لیں پچھلے 2-3 مہینوں کے، آپ کو ہوش آ جائے گا. تیسری بات کرتے ہیں، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی. زکوٰۃ کے اوپر ہم اتنے ماشاءاللہ مطلب ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے تو وہ زکوٰۃ کاٹیں گے تو ہم رمضان سے پہلے بینک سے پیسے ودرا کر لیتے ہیں. کیسے سمجھدار لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہمارا. اور اس کی وعید کیا سنائی گئی ہے کہ اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے اگر چپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے کہ بارش ہی نہ برستی. تو اب آپ دیکھ لیں، پہلے تو برستی نہیں ہے، اور جب برستی ہے تو وہ بھی خیر وہ عذاب سے کم نہیں ہوتی ہے. جو پچھلے 2 مہینے میں بارشیں گزری ہیں اس کے اندر سپٹمبر میں اور اگست کے برسات میں، اگست اور سپٹمبر میں کتنے لوگ جو تھے بے گھر ہوئے، کتنا نقصان ہوا. یہ سب کچھ کیا ہے اصل میں نا؟ وہ لوگ ٹھیک ہے مینجمنٹ ایشوز ہیں، میں نے ایسا نہیں کہتا کہ مینجمنٹ ایشوز نہیں ہیں، گورنمنٹ کے مینجمنٹ ایشوز ہیں کہ انہوں نے واٹر سٹوریج کو سیدھا پدرا نہیں کیا. تو یہ سب کچھ اصل میں گھوم پھر کے اس کی وجہ والا کیا کہ ہم ہی ٹھیک نہیں ہے نا. ہر بندہ جو ہے نا وہ دعا کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جمعے کے دوران مسجد میں کہ یا اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما. میں پوچھتا ہوں کیا ہم ریڈی ہیں حضرت عمر فاروق جیسے حکمران کو برداشت کرنے کے لیے؟ تو جس طرح کے ہمارے حالات ہیں نا، وہ صبح ہی سب کو پھانسی کا حکم دینے والے ہوں گے کہ مار دو ان کو. یہ زمین پہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں، ریئلی ٹو بی آنیسٹ ود مائی ورڈس، کہ آپ جسٹ اسیس یور اون سیلف، آپ اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق جیسا حکمران مانگ رہے ہیں. آپ وہاں پر تو اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے نعت پڑھیں تو اس کی بھی دلیل دینی پڑتی تھی ان کے دور حکومت کہ جی میں اللہ کے نبی کے دور میں یہ نعت پڑھا کرتا تھا اس لیے کوئی بری بات نہیں. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ پروموٹ کیا کر رہے ہیں ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، اخباریں کیا کر رہی ہیں، ہمارا سوشل نیٹ ورک کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے. آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو آپ نے اپنا جو ہے وہ نصیب سمجھ لیں ان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ آپ پر حکومت بنا سکتے ہیں اور آپ کے لیے جو بھی غلط اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کچھ ہی کر رہے ہیں، گند ہی پھیلا رہے ہیں. خیر تیسری چیز پہ بات کرتے ہیں. جب لوگ اللہ اور رسول کے عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا. تو عہد تو ہم نے توڑ دیا. عہد تو کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کو ایک ماننا یہ نہیں کہ آپ نے وہ کلمہ پڑھا تو ایک مان لیا، پھر اس کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا تھا. تو سوری میں بڑے محتاط اندازے سے بھی اگر نظر کروں تو صرف 20% لوگ مسلمان جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، 80% نماز ہی نہیں پڑھتے. کتنے دکھ کی بات ہے. اور اس کے کانسیکوینسز کون نہیں بھگت رہا؟ ہم بھگت رہے ہیں، میں اور آپ سب مل کے بھگت رہے ہیں. IMF مسلط ہے ہمارے اوپر، انڈیا ہمارے پہ مسلط ہے. ہم ڈیم نہیں بنا سکتے، ہم الیکٹریسٹی کی کاسٹ نیچے نہیں کر سکتے، ہم ایران سے سستا پیٹرول نہیں لے سکتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دشمن مسلط ہے ہم پر. اور ہم نے اس کی وجہ آپ کو بتا دی گئی، آج نہیں بتائی گئی، 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد توڑیں گے تو آپ پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جو آپ کو سب کچھ لے اڑیں گے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کو جو یونٹ 1 روپے میں مل سکتا ہے آپ کو وہ 20 25 30 35 40 50 روپے میں مل رہا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سلیب میں فال کرتے ہیں. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا کہ آپ کے بادشاہ، آپ کی حکومت، آپ کے اعمال سب کچھ ایسے ہی کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہی ہونے والا ہے. تو دیکھیں وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ تھوڑا خیال کریں، اپنے ارد گرد اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں کو جگائیں گے، بتائیے یار جاگو، اللہ کے بندو، مسلمان بنو. ہماری ہر مشکل کا حل اسلام کے اندر موجود ہے. آخری چیز ہے، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ عز و جل ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا. تو میں اس موجودہ جمہوریت کے کیوں خلاف ہوں؟ اس کی وجہ پتہ کہ اس جمہوریت کا ایک مسئلہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ووٹ ڈالتے ہیں، گورنمنٹ کو ایک گورنمنٹ الیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پاور دے دیتے ہیں کہ وہ قانون بنائے گی. یہ بات ہی غلط ہے، کنسیپٹ ہی غلط. اسلام آپ کو قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتا. قانون بنا دیے گئے ہیں، آپ کو ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کو لاگو کرنا ہے، ان پر عمل درآمد کروانا ہے. مثلا جناب وہ پھانسی کی سزا کے خلاف جی قانون پاس ہو گیا. یہ ٹرانسجنڈر بل کے اوپر میری پچھلی ویڈیو کا کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتا ہے. وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ ایک جو ہے نا بیچارے وہ ہمارے جن کو ہم کیا کہتے ہیں خواجہ سرا کہتے ہیں یا خسرے کہتے ہیں،
ان کی بیچاروں کے حقوقی آڑ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو بالکل اس کا راستہ صاف ستھرا کر کے دے رہے ہیں کہ جناب آپ کا صبح دل کرے آپ مرد بن جائیں، پرسوں کو دل کرے آپ عورت بن جائیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کے قوانین کے خلاف ہی تو ہو رہا ہے. تو اس کے رزلٹ کون نہیں بھگت رہا؟ ہم سب بھگت رہے ہیں. یہ ساری کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کو برا کر رہا ہے، عمران خان زرداری کو برا کر رہا ہے، سارے مل کے پہلے آرمی چیف کو برا کر رہے تھے، اب آرمی چیف کو کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے. یہ سب آپس میں لڑی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ وہ حکومت کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں اور قانون اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں. اگر وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے دائرے میں رہتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. صحیح بتا رہا ہوں. اگر یہ جو ہے نا یورپینز، نیوزی لینڈ، آسٹریلین لوگ جو ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں نا تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، تو اگر اعمال کی بنیاد پہ جنت ملتی ہوتی نا، مطلب ایمان کے علاوہ، تو وہ ان کے اعمال ہم سے بہت اچھے ہیں. بٹ چلیں خیر، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کافر جو ہے وہ کسی ادنا سے ادنا گناہ گار سے گناہ گار مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، بٹ ان کے اعمال جو ہے نا وہ ہم سے بہتر ہیں. ہمیں ان کو دیکھ کے، ان کی ترقی کو دیکھ کے نا یہ سوچنا چاہیے یار یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کو دیکھیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں، ان کا لا اینڈ آرڈر، ان کا انصاف، ان کا جسٹس. ہمارے ملک کے جو جج ہیں وہ 136ویں نمبر پہ پتہ کیوں آتے ہیں؟ ہم نے پہلے یہاں ہمارے ملک میں بھی، میرے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے ویسے، ٹھیک ہے، بڑی مطلب بڑی دکھ سے کہنے والی بات ہے یہ. ہم نے جس بندے کو مجرم قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، ہم اس کے اثاثے بیچنے لگے تھے کہ اس کے جو ہے نا اثاثے ضبط، ایسٹس ضبط کر لیے جائیں. اسی کو بندے کو ہمارے ملک کا ایئر فورس کا جہاز جا کر لے کر آیا، اور اب وہ ہمارے ملک کا وزیر خزانہ ہے. تالیاں تالیاں لوگوں کے لیے. خیر، یہ حدیث سناتے ہوئے بڑا پریشانی بھی ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ دیکھیں، اس کو غور سے سنیں. یہ 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان کو ختم کرنے میں، ان کو کم کرنے میں جو آپ رول ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، تاکہ ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. آج کے لیے اتنا ہی. ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.